زیغم صاحب، کیا ٹرمپ کی جو وار اسٹریٹجی تھی جانتے نہیں تھے کہ آبنائے ہرمز کی اہمیت کیا ہے، کہ یہ ایک چال بن سکتی ہے جس میں وہ پھنس سکتا ہے؟ کیونکہ اسٹریٹ آف ہرمز کی اہمیت اور اس کی بندش کیا کچھ لا سکتی ہے دنیا کے لیے، یہ تو عام لوگ بھی جانتے ہیں۔ امریکہ کے مرشد نے امریکیوں کو بھی پھنسوا دیا اور ساری دنیا کو بھی پھنسوا دیا۔ ایران نے بھی دھمکی دی تھی کہ وہ ایسا کرے گا، اگلی جنگ ریجنل جنگ ہوگی، اور ٹرمپ کے مشیروں نے بھی ان کو بتایا تھا۔ اب جیسے جیسے باتیں لیک ہو رہی ہیں، مشیر خود بتا رہے ہیں میڈیا کو کہ انہوں نے ٹرمپ کو بتایا تھا کہ اس جنگ کے نتیجے میں آبنائے ہرمز بند ہو سکتی ہے، اور ایران کے پاس جو ایسیمیٹرک پاور ہے وہ اس کا مکمل استعمال کرے گا اور دنیا کی معیشت کو خطرہ ہوگا۔ گلف کے اتحادیوں سے پوچھنے کی بھی زحمت نہیں کی، جن کے گھر جنگ لے کر جا رہا تھا امریکہ، ان سے مشورہ بھی نہیں کیا گیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں پھنس رہے ہیں، ہم کیوں میدان جنگ بن گئے ہیں۔ اب ایران نے جو حکمت عملی اپنائی ہے اس کو کہتے ہیں ہاریزنٹل ایکسپینشن، یعنی اس نے جنگ کا جو پھیلاؤ ہے اس کو جغرافیائی طور پر بھی وسیع کیا ہے، اس کو سیاسی طور پر بھی وسیع کیا ہے، معیشت بھی اس کی لپیٹ میں آئی ہے، اور اس کے ساتھ وقت کے لحاظ سے بھی وہ اس کو طویل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ مختلف پہلو ہیں ہاریزنٹل ایکسپینشن کے، درست۔ اور 9 ملکوں کو اس نے اپنی اس جنگ میں، جو جنگ اس کے خلاف ہو رہی ہے، اس میں گھسیٹ لیا ہے۔ سب سے بڑا رسک تو عالمی معیشت کو ہے، علاقائی معیشت کو ہے، پاکستان جیسے ملکوں کو سب سے زیادہ ہے، کہ دنیا کی 20% تیل کی سپلائی جہاں سے جاتی ہے، اور وہ خلیجی ملک جو اس وقت پوری دنیا کی رابطہ کاری میں بطور ہب کے، پوری دنیا کی جو سپلائی چین ہے اس کے اندر وہ ایک بنیادی حیثیت اختیار کر چکے ہیں مشرق اور مغرب کے درمیان میں، چاہے وہ سمندری ٹریفک ہو، چاہے وہ ہوائی ٹریفک ہو، تو اس کے اثرات الگ ہیں۔ تو معیشت پر تو اتنا بڑا شوق آنے لگا ہے اگر یہ معاملہ آگے چلتا ہے، کہ ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ ایسا آئل شوق تو 1974 کے بعد سے شاید نہیں آیا، اور اسی طرح اس کے نتیجے میں جو اس کا ریپل ایفیکٹ ہے، جو اس کی لہریں ہیں، وہ بہت بڑے معاشی اثرات بھی لائیں گی۔ اب یہ مائنڈ بوگلنگ ہے کہ وہ ایروگنس، وہ غرور جس کے ساتھ ٹرمپ اپنی لیڈرشپ کو چلا رہے تھے، اسرٹ کر رہے تھے، جس میں انہوں نے دوست اور دشمن کے درمیان میں تمیز کرنا چھوڑ دی تھی، نیٹو کو ہر وقت دھمکیاں لگاتے تھے، الگ تھلگ ہو گئے تھے، اب وہ جا رہے ہیں نیٹو کے پاس کہ تم آؤ مجھے بچاؤ۔ پہلے وہ خود کہہ رہے تھے کہ امریکن نیوی جائے گی اور اس کو کھلوائے گی، دنیا کی سب سے بڑی نیوی ہے بھائی، جائیں آپ پھر۔ ایرانیوں نے کہا کہ جو جہاز امریکی نیوی کو ساتھ میں لائے گا اس جہاز کو ہم نہیں روکیں گے۔ آپ دیکھیں انہوں نے جگت لگائی۔ اب جو اپنا فلیٹ تھا، 5th فلیٹ، اس کو بھی وہ علاقے سے باہر لے جا چکے ہیں۔ بالکل۔ نیٹو کو کہہ رہے ہیں تم آؤ، 7 دنیا کے 7 ملکوں کو کہہ رہے ہیں کہ کم از کم آپ کو ہونا چاہیے اس میں، اور ان ملکوں میں آئرونیکلی چین بھی شامل ہے، اس کو بھی کہہ رہے ہیں۔ اور پھر یہ عالم میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں تو انرجی انڈیپینڈنٹ ہوں۔ یہ اتحادیوں کے ساتھ ان کے تعلق کا لیول ہے، یہ ان کی دنیا کی لیڈرشپ کا اس وقت کا لیول ہے، بلکہ اپنی انڈرسٹینڈنگ۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ اس رویے کے بعد امریکہ کا جو اثر رسوخ ہے وہ اتحادیوں پر بھی کم ہوگا، دنیا میں بھی کم ہوگا۔ خلیج کے ملکوں نے دیکھا ہے کہ بجائے ان کو تحفظ دینے کے، انہوں نے جو وہاں ان کو اڈے دیے وہ ان کے لیے الٹا مصیبت بن گئے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ باہر نکلنے کا راستہ کیا نکالتا ہے۔ اسے مل بھی پاتا ہے تو بڑا آسان تھا، ٹھیک ہو گیا، باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈنا بہت مشکل ہے۔ صحیح ہو گیا، یہیں سے گفتگو آگے لے کے چلتے ہیں۔ شہزاد صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اس وقت امریکہ اتحادی ممالک کو مدد کی درخواست بھی کر رہا ہے، نیٹو کو بھی پکار رہا ہے، ساتھ ساتھ دھمکا بھی رہا ہے سب کو، کیا آبنائے ہرمز عالمی معیشت ہی نہیں دنیا کے مستقبل کو بھی ہٹ کرنے جا رہی ہے؟ ٹرمپ کے پاس وے آؤٹ کیا ہے؟ کیا کوئی آپشنز موجود ہیں؟ کہ جب یہ بریٹن ووڈز، جس کو 1945 کے بعد بلکہ 1943-44 میں اس کا کام شروع ہو گیا، تو جو لاگو کیا گیا تو اس میں 2 چیزیں بہت اہم تھیں۔ ایک تو یہ کہ ڈالر کا جو ہے وہ انڈر رائٹ کرے گا دنیا کی معیشت کو، اور وہ کرتے کرتے اس لیول پہ آ گیا گلوبلائزیشن کے بعد کہ ڈالر ہی ہماری ایک انڈر ریٹن کرنسی بن گئی دنیا کی معیشت کے اندر، گو کہ اب اس کو چیلنجز درپیش ہیں جو کہ ہمارے سامنے ہیں۔ دوسری جو بہت اہم چیز تھی کہ نیویگیشن آف دا سیز،
یعنی سمندروں پہ سفر کرنے کا جو فریڈم ہے، فریڈم آف دا سیز، یہ ساری دنیا کو جو اس کے سگنیٹریز ہیں ان کو اور دنیا بھر کو اویلیبل ہوگا. اس کے لیے امریکہ نے 7 عدد فلیٹ بنائے، اپنے 7 نیویاں بنائیں اور ان کو دنیا کے مختلف کونوں میں پھیلا دیا، جس کے اندر کہ 5th فلیٹ جو تھا وہ بحرین میں تھا. تو 7 نیویاں ہیں ان کی. لیکن سب سے بڑی ان کی ولنریبلٹی کیا بن گئی کہ جب یہ جنگ سٹارٹ کی تو اس کو 5th فلیٹ کو لے کے انڈین اوشن میں چلے گئے، اور وہ تو اس جگہ پہ رہی نہیں جو اس کا مقصد تھا، جو کام کرنا تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس سے کام کروانا ہے، اگر یہ راستہ کلیئر کروانا ہے جو کہ ہم نے ایک وعدہ کیا تھا، ہم انڈر رائٹ کرتے ہیں، ہم اس کے گارنٹرز ہیں، تو آپ یوں کریں کہ برائے مہربانی لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. کیا وجہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں؟ بہرحال یہ تو ایک چیز ہوگی. دوسری بات، جو ان ملکوں کو یہ کہہ رہے ہیں، ان ملکوں کو شاید اتنی ضرورت نہیں ہے اس وقت فی الحال اتنی پریشانی کرنے کی. چین کے اسٹریٹجک ریزروز اس نے اس حد تک بڑھا لیے تھے اس جنگ کے پیش نظر کہ وہ بڑی دیر تک یہاں سے آئل ملنے کے بغیر بھی گزارا کر سکتا ہے. سملرلی جاپان، سملرلی انڈیا. اس کے باوجود ان سب کو روس کا، سوائے جاپان کے، روس کا تیل بھی ان کو مہیا ہے. تو اس لیے ان کے لیے اتنی بڑی پریشانی نہیں ہے کہ وہ ٹرمپ صاحب کے کہنے کے اوپر چین بھی اپنے جہاز بھیج دے گا، اور جاپان کے پاس تو اور بڑی وجوہات ہیں کہ وہ نہیں بھیج سکتے. بہرحال تو یہ مشکل لگتا ہے کہ کوئی ملک جس مصیبت میں ٹرمپ نے دنیا کو اور اس خطے کو ڈالا ہے کہ اب اس کی مدد کے لیے پہنچ جائیں. اور جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ روس اور چین تو چاہتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں پھنسے ہوئے تو پھنسے رہو اور مار کھاتے رہو جہاں پہ بیٹھے ہو. بہرحال یہ تو ایک چیز ہوگی. دوسری بات، جب آپ عالمی معیشت کو انڈر رائٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عالمی معیشت گلوبلائز ہونے کے بعد اس طرح یکسر اور یکجان ہو جائے گی کہ اس سے پھر میری ساکھ، میرا اثر و رسوخ اور میری جو ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز ہیں وہ بھی اس کا آہستہ آہستہ حصہ بنتی جائیں گی. یہی بنیاد تھی نا سارے نظام کی، کہ سب دنیا امریکہ کے اثر و رسوخ میں آ جائے گی، جو کہ کسی حد تک آئی، بڑی حد تک، سوائے 1-2 ملکوں کے یا جو بڑے ملک بیچ میں رک گئے تھے. لیکن اب جو ہے اس کو سب سے پہلا جو پتھر یا سب سے بڑا پتھر مارا وہ اس جنگ نے مارا، جب اس نے پرواہ تک نہ کی کہ میں اپنے ہی بنائے ہوئے نظام کو کیسے تہس نہس کرنے جا رہا ہوں، تہوبالا کر رہا ہوں. اچھا، اب یہ تو کر بیٹھا. اب اس کو جس طرح آف ریمپ کی بات بار بار کی جاتی ہے کہ آف ریمپ چاہیے، آف ریمپ کیسے ملے گا، وہ نکلنا چاہتا ہے، وہ پھنس گیا ہے، وہ مر گیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ دنیا کی معیشت تباہ ہوگی، اس کے بعد جا کے امریکہ کی معیشت تباہ ہوگی. پرابلم یہ ہے کہ انڈیا، پاکستان، ملیشیا، انڈونیشیا، فلپینز، یہ سارے ملک جو ڈیپینڈنٹ اکانومیز ہیں اور جن کے تیل بند ہو جائیں گے، ان کا کیا بنے گا؟ ان کے اوپر معاشی، سیاسی، معاشرتی، یہ سماجی قسم کے کیا اثرات آئیں گے؟ یہاں پہ کیا ایک طوفان مچے گا جس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ سپلائی لائن افیکٹ ہوگی، پھر امریکہ کے پاس جائے گا، وہ کہے گا پمپ کے اوپر تیل قیمت بڑھ گئی، ہم کیوں نہیں یہ کچھ کرتے. تو ساری دنیا تباہ، معیشت تباہ ہونے کے بعد وہاں تک بات جائے گی. اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کو پتا ہے وہ پھنس میں گیا، غلط سٹیپ لیا، غلط کام کیا. وہ کہہ رہے ہیں آ جاؤ، آہستہ آہستہ میں تمہیں پام آف کرتا ہوں، اپنی ذمہ داری تمہارے ذمہ میں ڈالتا ہوں. میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ میرا کام نہیں ہے لڑنا، اور مجھے پھنسا بھی دیا آپ لوگوں نے، آ کے بیٹھ گیا یہاں پہ میں تمہارے لیے جنگ کرنے کے لیے. اب تو یہ وہ گھڑ رہا ہے. تو اس لیے اب گلف سے ہٹ کے اب معاملہ اتنا پھیل چکا ہے اور چاہ رہا ہے کہ یہ 2-4 ملک آ جائیں، کسی طریقے سے 2-4 جہاز آ جائیں، میں 1-2 جہاز ساتھ شامل کر کے کچھ مرینز بٹھا دوں گا خارگا آئلینڈ کے اوپر اور کہوں گا دیکھو میری فورسز بھی ہیں، تم جہازوں کے ساتھ ان کو لے کے چلو. بھولنا نہیں چاہیے کہ انڈیا اور چین کے جہاز آج بھی آبنائے ہرمز میں سے گزر رہے ہیں. بالکل صحیح. تو اس لیے وہ بند نہیں ہے، اس طریقے سے بند نہیں ہے. لوگ گھبرائے بیٹھے ہیں کہ اگر ہمارا جہاز جس کا کہ امریکہ کے ساتھ تعلق ہے، گلف کا تیل مکمل طور پہ بند ہے اور کوئی اور ٹینکر جو کہ امریکی تعلق رکھتا ہو اس کو یہ نشانہ بنا کے، کیونکہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ کہ اگر یہ آرٹلری بھی فائر کریں تو اس کو تباہ کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس کی کوشش یہ ہے کہ یہ اور 2-4 ملک آ جائیں، میں ان کے ذمہ کام لگاؤں اور آہستہ 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 ریٹریو کر کے مجھے وہ آسانی سے کوئی رستہ باہر مل جائے.